تو نماز کا وقت ہی ختم ہو گیا۔ تو صاحب نماز چھوٹنے پہ انہیں بڑا غم ہوا، بڑا غم ہوا، بہت روئے، بہت روئے۔ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے عرض کرتے تھے مولا میرے پروردگار مجھے معاف کر دے، شیطان کام کر دیا، میں سوتا رہ گیا، فجر چھوٹ گئی۔ بہت غم ہوا اس کا، اس پر بہت روئے بھی، اور پھر آپ نے نفلی نمازوں کی کثرت اور پھر قرآن کی کثرت، پھر دوسری رات جو آئی ہے نا، اللہ اکبر، ساری رات انہوں نے نماز عبادت قرآن اسی میں جو لگائی ہے نا، اور شیطان تو بلبلا اٹھا، شیطان تو بلبلا اٹھا، یہ تو فجر کی چھڑانا ہے۔ اچھا انہوں نے تو سارے دن رو رو کے اپنے رب کو منایا، حضور کی بارگاہ میں گئے تب وہاں روئے۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، مگر اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اگلا دن ایسا تھا کہ شیطان فجر کے وقت میں آ کے خود اٹھا رہا تھا، اٹھ جاؤ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اسے فکر لگ گئی کہ اگر اب نہیں اٹھایا نا تو جتنا اب ان کا ثواب چھوٹے گا اس سے دگنا تگنا چوگنا پھر ثواب کما لیں گے۔ اٹھانے آ گیا، شیطان بہکاتا ہے، صحابہ کو بہکایا، اچھا اولیاء کو بہکایا، اس نے صراط مستقیم پہ بیٹھا ہے، قسم کھائی ہے اس نے اللہ کی بارگاہ میں، پروردگار کی بارگاہ میں شیطان نے قسم کھا کے کہا تھا، کہنے لگا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگا مولا تیری عزت کی قسم ہے تیرے بندوں کو ضرور بہکاؤں گا۔ کیسے بہکائے گا؟ اللہ نے فرمایا کیسے بہکائے گا؟ کہنے لگا یا اللہ سامنے سے آؤں گا، سامنے سے آ کر وار کروں گا، بہکاؤں گا۔ کہتا ہے پیچھے سے آؤں گا، وار کروں گا، بہکاؤں گا۔ سیدھی طرف سے دائیں جانب سے آؤں گا، بہکاؤں گا۔ بائیں جانب سے حملہ کروں گا، ادھر سے بھی آؤں گا، بہکاؤں گا۔ کہنے لگا یا اللہ چاروں طرف سے بہکاؤں گا، چاروں سمت سے، چاروں سائیڈوں سے آؤں گا۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو نے چار سمتوں کو چن لیا، چار سائیڈوں کا تو نے انتخاب کر لیا، اب خدا کی قسم سنو گے نا جی رب کا پیار یاد آ جائے گا، سبحان اللہ کی محبت یاد کر کے مچل اٹھو گے، دل خوش ہو جائے۔ یہاں محفوظ کر کے لے کے جانا، یہاں اس تختی پہ لکھ کے لے کے جانا دل پر، یہ جملے میں۔ شیطان کہنے لگا یا اللہ چاروں طرف سے بہکاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا او مردود و شیطان تو نے چار سمتوں کو چنا، چار سائیڈوں کا انتخاب کیا، تو سن لے چار سائیڈیں تیری، مگر تو نے دو سائیڈوں کو چھوڑ دیا، دو سمتوں کو چھوڑ دیا، ایک اوپر والی سائیڈ کو چھوڑا، ایک نیچے والی سمت کو چھوڑا۔ اللہ نے فرمایا سن چار تیری دو میری، بول دو زور سے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چار سمتیں تیری دو میری، رب نے فرمایا تو چار طرف سے بہکائے گا مگر میں دو طرف سے بندوں پہ کرم کرتا جاؤں گا۔ کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو چار طرف سے بہکائے گا اور جب تو بہکائے گا میرا بندہ بہک بھی جائے گا، گناہ بھی کر بیٹھے گا، جی اس سے گناہ ہو جائے گا، مگر اس کی زندگی میں پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا احساس ندامت بیدار ہوگا، اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ میں نے یہ جرم کر لیا، یہ گناہ کر لیا، پھر یہ آئے گا رب کی بارگاہ میں۔ اللہ نے فرمایا مردود سن لے، پھر یہ میری بارگاہ میں آئے گا، گناہ کرنے کے بعد احساس ندامت اس کو میری بارگاہ تک لے کے آئے گا، اس کی آنکھ میں آنسو کا قطرہ ہوگا،
وہ آنسو کا قطرہ جس کے بارے میں قلندر لاہوری شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو گر گئے تھے عرق انفعال کے، وہ اشک وہ آنسو جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا، تاجدار مدینہ نے فرمایا، مزاج دے دیا امتیوں کو، اے میرے غلاموں تم دنیا کی محبت میں بہت روتے ہو، روتے کہ نہیں؟ مال کا نقصان ہو جائے، گھر میں چوری ہو جائے، روتے ہیں کہ نہیں روتے؟ بولو۔ کاروبار میں نقصان ہو جائے، بڑے بڑے پہلوان روتے ہیں۔ کوئی دنیا کی محبت کے لیے روتا ہے، کوئی خواہشات کے لیے روتا ہے، کوئی مال کے لیے روتا ہے۔ اے دنیا کے لیے رونے والوں سنو سنو، دنیا کے لیے جتنا بھی رو لو ان آنسوؤں کی کوئی قیمت نہیں، بہتے رہیں گے، مگر ایک بار اللہ کی محبت اور خشیت میں رو کر دیکھو، ایک آنسو ادھر آنکھ سے آئے گا۔ آقا نے فرمایا اس آنسو کی قیمت یہ ہوگی، مصطفیٰ نے اعلان فرمایا یہ آنسو جو اللہ کے خوف اور خشیت اور محبت کے سبب آنکھ میں آئے، فرمایا کل میدان محشر میں یہی آنسو یہی اشک اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا کے لیے بہت آنسو بہا لیے، کبھی رب کی خشیت میں آنسو بہایا، ایک آنسو ادھر آنکھ سے آئے گا۔ آقا نے فرمایا اس آنسو کی قیمت یہ ہوگی، مصطفیٰ نے اعلان فرمایا یہ آنسو جو اللہ کے خوف اور خشیت اور محبت کے سبب آنکھ میں آئے، فرمایا کل میدان محشر میں یہی آنسو یہی اشک اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کے لیے بہت آنسو بہا لیے، کبھی رب کی خشیت میں آنسو بہایا کر، کبھی رب کی محبت میں بھی ایک اشک آنکھ میں آنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا سن لے، گناہ تو بندہ کر لے گا مگر ایسا سے ندامت بیدار ہوگا، تیار ہو جائیے میرا جملہ سننے کے لیے۔ پیچھے والے جو میرے احباب بیٹھے ہیں میں ان سے خاص طور پہ کہوں گا ایک ایک لفظ میرا توجہ سے آپ کو سننا ہے۔ دیکھو سنو، تقریریں میں ہر رات کرتا ہوں الحمدللہ پورے ملک میں، بس مجھے اس وقت اس کے سوا دوسرا کام ہی کوئی نہیں ہے، ہر رات کو مجھے تقریر ہی کرنا ہے، ہر رات کو لوگوں کے درمیان ہوں اور ہزاروں کے مجمع میں بھی الحمدللہ بولتا ہوں، اور کبھی کم ہو تو ان میں بھی میں، مگر میرا مقصد صرف یہ ہے، میں آ بھی رہا ہوں دور سے، آپ پیسہ بھی خرچ کر رہے ہو، محفل بھی سجا رہے ہو، تو یہ سب برباد نہ ہو جائے، کوئی نہ کوئی ایک چیز، کوئی نہ کوئی ایک موتی آپ اپنے دامن میں ایسا لے کے جاؤ کہ جس کی چمک زندگی بھر آپ کی زندگی میں نظر آتی رہے اور زندگی میں انقلاب بدلاؤ آ جائے تاکہ معاشرے میں کچھ سدھار آئے۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر جانا، خالی اگر چلے گئے نا، یہ جاگنا یہ آنا کوئی مطلب نہیں بنا اس کا، خالی نہیں جانا۔ سنو رب کی محبت دیکھو، اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا مردود سن لے، تو بہکائے گا بندہ بہک جائے گا، گناہ کر لے گا، مگر پھر وہ میری بارگاہ میں روتا روتا آئے گا کیونکہ میرا کرم اسے بلائے گا، آئے گا مگر کیوں آئے گا؟ کیونکہ رب کا کرم بلائے گا، پروردگار کی رحمتیں آواز دیں گی۔ قرآن میں اللہ کا کرم بلاتا ہے، کہتا ہے یا ایوہ قرآن کہتا ہے اللہ کا کلام ہے، فرمایا گیا او غافل انسان کہاں جا رہا ہے، آجا اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر دیکھ لے، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ اللہ کا کرم بلا رہا ہے، پروردگار فرماتا ہے میرا کرم بلائے گا، بندہ آئے گا سن لے، گناہگار آئے گا آنکھوں میں آنسو سجا کے لائے گا، آئے گا کر میری بارگاہ میں رو کر کہے گا اے مولا اے پروردگار جرم ہو گئے یا اللہ گناہ ہو گئے،
اللہ فرماتا ہے میں اوپر سے کرم کروں گا، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نیچے سے بھی اللہ کرم کرے گا، بندہ سر سجدے میں رکھے گا، پیشانی کو جھکائے گا، اللہ کرم فرمائے گا، پروردگار بندے کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ صراط مستقیم پہ بیٹھا ہے نا بہکانے کے لیے، اس نے بہکایا اولیاء کو، حضرت سرکار غوث اعظم جن کی محفل سجی ہے، جن کے لیے آپ بہت محبت سے یہ اہتمام کرتے ہو، یہ محفلیں سجاتے ہو، سرکار غوث اعظم پیران پیر روشن ضمیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی۔ 11ویں کرنے والوں ذرا توجہ کرو، سرکار غوث اعظم کی 11ویں کرنا بڑی اچھی بات، مگر 11ویں کرتے کرتے یہ بھی خیال رہے کہ 11ویں والے پیر کی زندگی سے کچھ سیکھنا بھی ہے۔ فاتحہ کرو، تمہیں اللہ نے یہ توفیق دی ہے، لنگر بناؤ، بھوکوں کو کھلاؤ، اللہ نے توفیق دی ہے، مگر ان کی زندگی کا اصل مقصد اور مشن ان کا کیا تھا وہ بھی دیکھو۔ شیطان آیا تھا ایک خوبصورت بادل کا ٹکڑا بن کر، اور سرکار غوث اعظم کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے بولو؟ سارے لوگ زور سے بولو، کیا کر رہے تھے؟ نماز۔ 11ویں کرنے والے نماز نہیں پڑھتے، مگر 11ویں والے پیر نے ہمیشہ نماز پڑھ پڑھ کے اپنے ماننے والوں کو سکھایا ہے کہ نمازی بن جاؤ۔ مگر یہ 11ویں پکانے والا، لنگر کھلانے والا اور کھانے والا دونوں ایسے ہو گئے۔ لنگر 11ویں کا کھا کے چلا ہے، اور جیسے کھا کے اٹھا ہے ویسے ہی 11ویں والے کی سیرت کو بھول گیا، برابر دنادن جھوٹ بھی بول رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، چغلی بھی کر رہا ہے، سارے برے کام برابر کر رہا ہے۔ سمجھ رہے؟ لنگر 11ویں کا کھا کے چلا ہے، نماز ایک وقت کی پڑھنے کو تیار نہیں ہے، مسجد میں جانے کو تیار نہیں ہے، اور مسجد میں جائے گا تو کیوں؟ بس اتنا دیکھنے جائے گا کہ مسجد میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل بھی رہا ہے کہ نہیں۔ ایک دن جا کے خیر خبر لے لیے جمعے میں یوں آستینیں چڑھا کے یہ چلا کلفدار کپڑا پہن کے، ادھر دیکھا ادھر، اچھا پہلے تو یہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے، پہلے پیچھے آ کے سب دیکھتا ہے، ادھر امام تقریر کر رہا بیچارہ ہانپ رہا ہے، پسینے آ رہے ہیں اسے، اور یہ پیچھے کھڑے ہیں باتیں ملا رہے ہیں آپس میں، دیکھ رہے ہیں ارے یار یہ دیوار امام صاحب کو دھیان نہیں دے رہے، اس کی پتائی کروا دیتے ذرا سی، یار یہ فرش ٹوٹ رہا ہے، امام صاحب گھر چلے جائیں گے نماز پڑھا کے، ایک دم دھیان نہیں دے رہے وہی مسجد میں، ان سے کہو چار بیٹھ جاتے ہیں، مکار شغلخور جھوٹے دو چار ایک ساتھ چوکلی لگا کے بیٹھتے ہیں، یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا، اچھا فجر میں امام اذان لگا رہا تھا یہ اٹھا نہیں تھا، جمعے میں آ کے دیکھو اتنا مسجد کی فکر کر رہا ہے کہ مانو اس سے زیادہ گاؤں میں کوئی مسجد کی فکر کرنے والا ہے ہی نہیں، اتنی فکر کر رہا ہے۔ مسجد میں اذان ہوئی کوئی نہیں آیا، لیکن آدھا جو فجر کی اذان تھوڑا پہلے ہو جاتی ہے، امام صاحب نے پھر دوبارہ اذان پڑھ دی 10 منٹ کے بعد، تو جتنے بے نمازی تھے سب مسجد کے گیٹ پہ کھڑے تھے، روزانہ ایک بار اذان ہو رہی تھی تو کوئی نہیں آ رہا تھا، امام نے 10-15 منٹ بعد ایک بار پڑھی، پھر بعد ایک بار پڑھ دی اذان، تو سارے بے نمازی دروازے پہ کھڑے تھے، یہ کیا ہوا؟ بولے یہ کیا ہو گیا امام صاحب تمہیں یہی نہ پتا ٹائم، ایک بار اذان پڑھ دی دوبارہ پڑھ دی، امام بولے بس یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کتنے جاگ رہے ہیں کتنے سو رہے ہیں، بولے نہ میں نے اذان اگر دوبارہ پڑھ دی تو سب آ گئے نکل کے، اور ایک بار اگر پڑھی تھی تو کوئی
نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا. تو پتہ لگا کہ نماز پڑھنے کو نہیں آئیں گے اسی اذان سے، مگر وہی اذان اگر غلط وقت پہ ہو جائے تو امام کو برا بھلا کہنے گھر سے نکل آئیں گے. نیم کی لکڑی منہ میں دبائے کھستے ہوئے، تہمت کا ٹھکا اوپر پکڑ کے کھینچتے ہوئے، جی کیا ہو گیا؟ کسی دن امام کی بیچارے کی آنکھ لگی رہ گئی. جی آ گئی. بڑے شریف آدمی ہیں ماشاءاللہ، میرا بڑا دل خوش ہوا. دیکھو اپنے امام صاحب کی قدر کرو. اور امام بھی تمہیں بڑا سیدھا سادہ سجن آدمی ملا، کیونکہ قوم بڑی چلاک ہو گئی تو اب تو الحمدللہ ہمارے امام لوگ بھی چلاک ہو رہے ہیں، ایسی بات نہیں. جی مگر کئی بیچارے حضرت جیسے جو سیدھے سادے آدمی ہوتے ہیں نا، وہ بیچارے پیچھے رہ جاتے ہیں. جی گیہوں میں گھن والے ہیں. ورنہ تو امام لوگ بھی جو ہے نا طوطے اڑا رہے ہیں آج کل. قوم کے یہ بھی جب تو جیسے وہ تیسا ہے. جی بات صحیح. مگر اللہ رحم کرے، تم اپنے اماموں سے محبت کرو اور اچھا سلوک کرو. امام بیچارے کیوں مجبور کر رہے ہو کہ امام تمہاری بغاوت میں یا تمہارے خلاف کوئی بات کریں؟ اللہ وہ نوبت ہی نہ لائے ہماری قوم کا، اور اپنے اماموں سے رشتہ بہت اچھا رہے، بہت اچھا رہے. تو نمازی بنیے، نمازیں پڑھیے، مسجد میں جائیے. فقط مسجد میں اپنی استادی دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکانے جائیے. جی غوث اعظم کی سیرت ہی یہی ہے. بے شک. جب غوث اعظم پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو ولی ہی پیدا ہوئے. آپ سبحان اللہ. ولی ابن ولی ہیں، خود بھی ولی، باپ بھی ولی، نانا بھی ولی، آپ کی اماں بھی ولی، ماں آپ کی پھپھو بھی ولیہ، سارا گھرانہ ولیوں کا ہے میاں. اور نجیب الطرفین ہیں، باپ کی طرف سے حسنی سید، ماں کی طرف سے حسینی سید. حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں. تاجدار اہل سنت نے اسی لیے تو تمہارے میرے اعلیٰ حضرت بریلی سے فرمایا نا، جی یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. وہ سرکار غوث اعظم کیا کر رہے ہیں؟ نماز. جی اپنے ماننے والوں کو کیا دے رہے ہیں؟ نماز. نماز، نمازی بنو. یہ ہے اللہ کا فرمان، نمازی ہو جا. بول دو سبحان اللہ. سوچ رہے ہو گئے مولانا کہاں چل رہے تھے، کہاں نماز کی طرف آ گئے یار. جی ٹینشن مت لو. نماز افضل العبادات، بے شک. تمام عبادتوں میں سب سے افضل. نماز کی بڑی اہمیت ہے. حضور نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے. حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضور نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے. الصلاۃ مفتاح الجنہ. حضور فرماتے نماز جنت کی کنجی ہے، کنجی ہے. تمہارے گھر میں تالا لگا ہو، چابی کھو جائے، کیسے کھولو گے؟ کھول ہی نہیں سکتے، توڑنا ہی پڑے گا. اچھا اپنے گھر کا تو توڑ لو گے، کوئی کچھ نہیں کہے گا. جی کسی اور کے گھر کا توڑ کے دیکھیے، جس کی چابی تمہارے پاس نہ ہو، گھر کسی اور کا ہو، تالا توڑنے چلے جاؤ تو تمہاری تڑائی ہو جائے گی طبیعت سے. جی تالا توڑنے جاؤ گے تمہاری تڑائی ہو جائے گی، توڑ دیں گے لوگ. ٹوٹ جاؤ گے. تو جب تم یہاں کسی تالے کی چابی نہ ہو، اسے نہیں توڑ سکتے، اسے نہیں کھول سکتے، تو جنت کے تالے کی چابی جب نہیں ہوگی تو کیسے کھولو گے؟ توڑنے کی اگر سوچ بھی نہ تو فرشتے وہ توڑائی کریں گے، یاد رکھنا. پہنچ نہیں نہ دیں گے وہاں تک، اس سے پہلے اتنی صراط ہے دھڑام. اللہ اکبر. یہ ہے اللہ کا فرمان، نمازی ہو جا. یہ ہے اللہ کا فرمان، نمازی ہو جا. گر ہے قرآن پہ ایمان، نمازی ہو
واہ گر ہے قرآن پہ ایمان نمازی ہو جا، دل میں رکھتا ہے تو ارمان نہ جانے کتنے، بہت خواہشیں ہیں دل میں، بڑے ارمان، جی یہ مل جائے وہ مل جائے، یہ دولت وہ دولت، یہ وہ سب بڑی خواہشیں دل میں رکھتا ہے تو ارمان نہ جانے کتنے، دل میں رکھتا ہے تو ارمان نہ جانے کتنے، دل میں رکھتا ہے تو ارمان نہ جانے کتنے، پورے ہو جائیں گے ارمان نمازی ہو جا، واہ 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 پورے ہو جائیں گے ارمان نمازی ہو جا، یہ ہے اللہ کا فرمان نمازی ہو جا۔ اچھا جو نماز نہیں پڑھتا تو بات صاف ستھری ہے، شیطان بہکا رہا ہے، وہ نہیں پڑھ رہا تو معلوم ہوا کہ وہ شیطان کے طریقے پہ چل پڑا ہے، کیونکہ اگر غوث اعظم کے طریقے پہ چلے گا تو نماز ضرور پڑھے گا۔ بے نمازی ہے نگاہوں میں مطیع شیطان، شیطان کے مطیع نہ بنو، اس کی اطاعت اور اتباع نہ کرو۔ بے نمازی ہے نگاہوں میں مطیع شیطان، چھوڑ دے سیرت شیطان نمازی ہو جا، چھوڑ دے سیرت شیطان نمازی ہو جا، یہ ہے اللہ کا فرمان نمازی ہو جا۔ آ گیا شیطان بادل کا ٹکڑا بن کے حضور غوث اعظم پڑھ لیں نماز، آ کے بادل کا ٹکڑا بن گیا، بڑا خوبصورت آواز آئی، عبد القادر میں تمہارا خدا ہوں، جی آواز آئی، شیطان بادل کے ٹکڑے کی شکل میں آیا۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں غور کرو، کہنے لگا اے عبد القادر میں تمہارا خدا، میں تمہارا رب، میں تمہاری عبادت سے راضی ہو گیا، میں تمہارے سجدوں سے تمہاری بندگی سے راضی ہو گیا، کہنے لگا اے عبد القادر میں تم سے اتنا راضی ہو گیا کہ آج کے بعد تم پر میں نے نماز کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، نماز کو معاف کر دیا۔ کئی لوگ ہمارے یہاں بھی ہیں اس فکر میں نماز معاف ہو جائے، وہاں تو شیطان آ کے کہہ رہا تھا میں نے نماز کو معاف کر دیا، مگر جواب بڑا پیارا ہے جی۔ ہمارے یہاں کئی لوگ اس چکر میں ہیں کہ نماز کسی صورت سے معاف ہو جائے، کوئی ایسا طریقہ ہو۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے حضرت، جب انہیں پڑھنے کو کہو تو پڑھتے نہیں جی، اور جب لاک ڈاؤن میں ان سے منع کیا گیا تو چڑھے پھر رہے تھے مسجدوں میں، گھمار ہٹ رہے تھے، لڑنے کو اماموں سے تیار، امام کے پیچھے پڑ گئے، کمیٹی والوں سے لڑ رہے تھے تو گھس رہے تھے، وہ حکومت کی طرف سے تھا کہ 5 لوگ پڑھیں گے، اب یہ بڑا مسئلہ امام کے سامنے تھا، وہ 5 لوگ ہوں گے کون؟ اس کو پڑھو بھائی، ہر آدمی کھاؤں گا، یہ چاہ رہا تھا ان 5 میں ایک میں ہوں، ہم بھی تو یہ 5 لوگ 500 ہو رہے تھے، بہت جگہ جھگڑے ہوئے، ہر وقت کی نماز میں اگر سمجھو یہ چاہ رہے تھے کہ جمعہ بنا دیں ہر وقت کی نماز میں، تو جب نماز سے روکا جا رہا تھا تو مسجد میں بھاگ رہے تھے، مسجد میں کسی صورت پولیس مار رہی ہے، پولیس آ رہی ہے، گاڑیاں دیکھ دیکھ کر بھاگ رہے ہیں مگر مان نہیں رہے، کسی صورت مسجد میں گزار رہے ہیں، اب نہ کوئی پولیس ہے نہ کوئی ڈنڈا ہے نہ کچھ ہے، اب بلا رہے ہیں تو آنے کو تیار نہیں، تیار ہے، اب بھاگ رہے ہیں۔ عجیب ہے یار معاملہ، بات یہ ہے جب بھی ڈرتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے،
جب بھی مرتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، اور مزے میں تو ٹانگیں پھیلا کے بیٹھ کے سو گیا بڑی طبیعت سے، مزے میں اسے کچھ یاد نہ آتا۔ تو کئی لوگ اس فکر میں ہے کہ بھیا نماز معاف ہو جائے۔ جی ایک آدمی ایک امام صاحب کے پاس آیا اور بولا امام صاحب یارو کوئی ایسا طریقہ بتا دو کہ نماز بھی معاف ہو جائے اور کوئی گناہ بھی نہ ہو، نماز بھی نہ پڑھوں میں اور مجھ پہ کوئی گناہ بھی نہ ہو۔ امام صاحب نے سوچا یار اسے کیا طریقہ بتاؤں، بچوں کیسے؟ امام ذرا سے بیچارے کچھ ہوشیار سے تھے، ذہین۔ امام صاحب بولے بھائی طریقہ تو ہے، ایک نہیں دو طریقے ہیں۔ اب اس نے جیسے سنا دو طریقے ہیں، لے یارو امام صاحب کیسے آدمی ہو تم، اتنے دن سے بتا ہی نہیں رہے تھے ہمیں یہ بات، میں ایسا طریقہ تھا تو پہلے سے بتا دیتے ہمیں۔ امام صاحب بولے دو طریقے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھو گے گناہ بھی نہیں ہوگا۔ بادشاہ کھل گئی، مسکرا گیا، بولا جلدی بتا دو امام صاحب، دیر مت کرو۔ اب امام صاحب ذہین آدمی تھے، امام صاحب نے کہا کہ طریقہ میں بتا رہا ہوں سنو۔ امام صاحب کہنے لگے سنو، پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پاگل ہو جاؤ، پاگل نماز پاگل پر معاف ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا اسے۔ اب اس نے کہا یار مولانا پاگل ہو گیا تو لوگ ماریں گے، دھکے دیں گے، پتھر ماریں گے، بجلی کے کرنٹ کے جھٹکے الگ لگیں گے، لوگ پاگل خانے میں چھوڑ کر ہیں، کیوں میری زندگی خراب کروانا چاہ رہے ہو؟ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے امام صاحب، دوسرا والا طریقہ بلے یہ ٹھیک ہے۔ امام صاحب کہنے لگے اگر یہ پسند نہیں آیا تو دوسرا سنو، مر جاؤ، مردے پر نماز معاف، ختم، رجسٹر بند، بس گئے، مت پڑھو۔ ارے بھلے امام صاحب مرنے کی باتیں کر رہے ہو، مجھے مارنا چاہ رہے ہو؟ تو امام صاحب نے جواب دیا کہ سنو، اگر پاگل بھی نہیں ہونا ہے، مرنا بھی نہیں ہے تو سن لو، کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے، نماز پڑھنی پڑے گی، نہیں پڑھو گے تو یاد رہے قبر اور حشر میں اس کا تمہیں وہاں پر حساب دینا پڑے گا، کوئی راستہ نہیں ہے بچ کے نکلنے کا، یہاں شارٹ کٹ نہیں چلتا میاں، یہاں کوئی ایسا طریقہ نہیں نکلتا ہے کہ بچ کے نکل جائے، نماز نہ پڑھیں، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، اس سے پہلے نماز پڑھ لو کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، ورنہ سب تمہاری نماز پڑھ رہے ہوں گے اور تم اس مسحری پہ لیٹے ہوئے بے بس یہی فکر لگی ہوگی کہ اب قبر میں ہوگا کیا میرا، اب حشر میں ہوگا کیا میرا، میں نے نمازیں کیوں نہیں پڑھی، پھر خیال آئے گا میں نے کیوں نمازیں نہیں پڑھی، میں نے کیوں اپنے رب کو راضی نہیں کیا۔ نمازی بن جائیے عزیزان گرامی القدر۔ اب ذرا غور کرو، غوث اعظم سرکار نماز پڑھ رہے ہیں، شیطان کہنے لگا عبد القادر تم نے بہت عبادت کر لی، میں تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا، تم پر میں نے نماز کو معاف کر دیا، اے 11ویں کرنے والوں تم تو 11ویں کا لنگر بناتے کھلاتے ہو، نماز نہیں پڑھتے۔ مگر غوث اعظم نے فرمایا او شیطان دفع ہو جا، میں جان گیا تو شیطان ہے، اس لیے کہ نماز تو میرے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ رب کے محبوب پر معاف نہیں ہوئی، تو میں تو نبی کا امتی ٹھہرا، مجھ پر نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب نماز میرے نبی پر معاف نہیں ہوئی تو مجھ پر کیسے معاف ہو سکتی؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، دفع ہو جا، مردود نکل جا۔ اب یہ بھاگا،
مگر بھاگتے بھاگتے بھی اس نے دوسرا حملہ کیا. دوسرا بار بھاگتے بھاگتے کہنے لگا اے عبد القادر سنو، آج تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا. اتنا سنا تو غوث اعظم سرکار نے فرمایا او مردو تو پھر مجھے بہکا رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، بچانے والا مجھے میرا پروردگار ہے. زندہ باد. سبحان. ہم جیسا کوئی ہوتا، سبحان. ہمارے جیسا، ہم لوگ جیسے ہیں ویسا کوئی ہوتا تو اکڑ جاتا ہے میں بہت بڑا عالم ہوں بھائی، مجھے میرے علم نے بچا لیا. بچ گئے. مگر وہ غوث اعظم فرماتے میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو میرا علم میرے کام نہیں آتا. جی علم شیطان کے پاس تھا مگر گمراہ ہو گیا. جی. علم شیطان کے پاس تھا مگر شیطان بن گیا، مردود لعین بن گیا. عبادتیں اس کے پاس تھی. تو کل ملا کے بعد آپ یہ سمجھ لیں اچھی طرح کہ صراط مستقیم کی یہ جو سیدھا راستہ ہے جس پہ چلنے کی دعا ہم اللہ سے کرتے ہیں، یہ وہ راستہ ہے جس پر ہمارا دشمن بیٹھا ہے. وہ راستے پہ دشمن بیٹھا ہے، لیکن ایک دشمن ہمارے ساتھ ہے، ہر وقت ساتھ ہے. بس 5-7 منٹ کی زحمتیں اور ہیں، حد ہے 10 منٹ کی، پھر اس کے بعد میں زحمتیں تمام ہیں. میں آپ کے چہرے دیکھ کر سمجھ رہا ہوں کہ آپ بڑا اچھا سنتے ہیں اور بہت اچھا آپ نے سنا بھی ہے، اور وقت بھی اب ہو گیا ہے کہ اب بات ختم کی جائے تاکہ وقت سے آپ لوگ بھی اپنے گھر جا کر سوئیں اور فجر کی نماز کے لیے اٹھیں. محبت سے ذرا کہہ دیں سبحان اللہ. بات غوث اعظم کی چلتی ہو تو پھر عاشق کو مچلنا ہی چاہیے. غوث اعظم سرکار کی محبت میں بولو سبحان اللہ. وہ غوث اعظم سرکار، شاعر کہتا ہے آپ نرالے شان نرالی، آپ نرالے شان نرالی، غوث اعظم جیلانی. زندہ باد. آپ نرالے شان نرالی، غوث اعظم جیلانی. آپ پکار سکتے ہیں غوث اعظم کو، کیونکہ غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں میرا مرید دنیا میں جہاں سے بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی آواز کو سنتا بھی ہوں، اور وہ مدد کو بلاتا ہے تو اس کی مدد کو جاتا بھی ہوں. آپ نرالے شان نرالی، غوث اعظم جیلانی، بھر دو میرا دامن خالی، غوث اعظم سبحان اللہ. تو میرا دامن خالی، غوث اعظم جیلانی. آپ کی ماں نے اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا، آپ کی ماں بھی اللہ والی، غوث اعظم. مگر آپ کے 12 نہیں بجنے دوں گا، بے فکر رہنا. سارے عالم کو نیند آ گئی، بیدار ہے. سارے عالم کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے. آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے. ارے واہ 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 سبحان اللہ. واہ. دنیا زندہ باد. زندہ باد. رب کی محبت میں مچل رہی. زندہ باد. زندہ باد. تو صراط مستقیم پر چلا
جی کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر چلانا۔ اچھا آگے صراط مستقیم کو قرآن نے پھر سمجھایا بھی، کون سا راستہ ہے؟ پروردگار عالم کا قرآن کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ خیال آئے گا نا یہ راستہ کون سا ہے؟ تو قرآن نے اس خیال پر فوری طور پر ایک جواب کی مہر لگائی اور کہا کہ یہ وہ راستہ ہے، یہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، یہ ان کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اچھا وہ کون ہے پھر؟ جی اچھا یہاں پر دعا کرتے ہوئے نا بندہ پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یا اللہ اس راستے پہ چلانا، اور آگے یہ بھی کہہ رہا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ بندہ کہہ رہا ہے یا اللہ اس راستے پہ چلانا جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، صراط مستقیم پر، بھٹکے ہوئے لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا، ان کے راستے پہ نہیں جو گمراہ ہو گئے، جو بھٹک گئے، یا اللہ اس راستے پہ نہیں، اس راستے سے مجھے بچانا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگ، چار جماعتوں کا قرآن نے ذکر کیا، فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سبحان اللہ۔ چار جماعتیں ہیں، انبیاء کی جماعت، صدیقین سچوں کی، صحابہ کی جماعت، پھر شہداء جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں جنہوں نے اپنے سر کٹا دیے وہ جماعت، پھر چوتھی جماعت ہے صالحین کی، یہ وہ جماعت ہے جو اللہ کی ولیوں کی جماعت ہے، جی یہ وہ جماعت ہے جو قلندروں کی جماعت ہے، یہ وہ جماعت ہے کہ اس جماعت کی شان بھی اللہ نے قرآن میں بڑے پیارے انداز میں بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا۔ اگلے مقام پہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ اگلے مقام پہ فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اگلے مقام پہ فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن ہے، سبحان اللہ۔ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، جی یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ جی۔ نے قرآن مجید میں فرمایا اس جماعت کے تعلق سے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ اللہ فرماتا ہے وہ جو جنت ہے نا، مفہوم سنیے، اللہ فرماتا ہے باغ جنت، اور جنت بھی جنت الفردوس، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کا وارث اپنے بندوں کو بنایا۔ یا اللہ کون سے بندے؟ من کانا تقیہ، وہ جو پرہیزگار ہیں، جو متقی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کا وارث اپنے بندوں کو بنایا۔ یا اللہ کون سے بندے؟ من کانا تقیہ، وہ جو پرہیزگار ہیں، جو متقی ہیں، متقی ہیں وہ جنت کے وارث ہیں۔
تو یہ جماعت صالحین کی جماعت ہے، جن کے پاس تقوی شعاری ہے، جن کے پاس پرہیزگاری ہے۔ ان کے دامن کو تھامیے، ان کا دامن پکڑیے۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، فقط اللہ اللہ کیے جانے سے جب طریقہ سلیقہ ڈھنگ کچھ پتہ نہ ہو، دامن مصطفیٰ ہاتھ میں نہ ہو۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یاد رہے ان کا دامن تھامو، اجمیر والے سرکار، سرکار غوث اعظم، سرکار بغداد، اجمیر کی سرزمین پہ سرکار غریب نواز، اور بغداد کی سرزمین پہ سرکار غوث اعظم۔ ادھر یہ سید الاولیاء فی الہند ہیں، ادھر وہ سید الاولیاء، پوری کائنات کے ولیوں کے سردار، ان کو اللہ نے بنا دیا ہے۔